آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں تمام مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تھوڑا سا اس وقت زکوٰۃ کے بارے میں کچھ گفتگو ہو جائے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صفائی کے، چنانچہ جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کے معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے صاف کرنا۔ قرآن کریم میں ہے نا وَتُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے نفس کی پاکیزگی بیان مت کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کون کتنے پانی میں۔ ایسے ہی دوسری آیتوں میں بھی ہے وَيُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی اس کو صاف کرتے ہیں، اپنے نفس کی اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صفائی کے، صاف ستھرا کرنا۔ اور جو زکوٰۃ ہم مال کی نکالتے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مال کے اندر سے ایک گندگی کو صاف کرتے ہیں، مال کو صاف اور پاک کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ اپنے پورے مال کو بالکل پاک اور صاف کر لیتا ہے۔ اور وہیں دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آدمی غفلت اور لاپرواہی برتتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کا پورا مال خسارے میں ہے۔ زکوٰۃ تو ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ستون جن کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے توحید اور رسالت کی گواہی، اور دوسری چیز ہے نماز کا قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں چیز ہے حج کرنا۔ یہ 5 ایک ایسی چیز ہے، 5 ایسے ارکان ہیں کہ اگر اس میں سے کسی ایک رکن کا بھی کسی نے انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زکوٰۃ وکات کو نہیں مانتا تو وہ تو اللہ کی نظر میں مومن ہو ہی نہیں، مسلمان ہو ہی نہیں، وہ تو دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی انکار تو نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، لیکن غفلت میں ہے، لاپرواہی میں ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو وہ بڑا سخت گنہگار ہوگا۔ زکوٰۃ اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا اور کہا اے معاذ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اللہ اور اس کے احکام سے بالکل غافل ہے، جو یہ جانتی نہیں کہ اللہ کیا چیز ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہے، تم اس قوم کی طرف جا رہے ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے کرنا کیا ہے جا کر کے؟ کہا کہ تمہیں مبلغ اور داعی بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، تمہیں جا کر کے سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینی ہے، انہیں بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ جب وہ اس بات کا اقرار کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو اب ان کو تم بتانا کہ تم پہ 5 وقت میں دن بھر میں نماز فرض کی گئی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی مان لے اور 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے لگے دن بھر میں، تو انہیں یہ بات بھی بتانا کہ سال بھر میں ایک مرتبہ تمہارے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احکام جاری کر کے بھیجا، اور جا کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام عام کیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور امت کا ہر ایک طبقہ اس بات کو مانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک کسی بھی دور میں، کسی بھی صدی میں، اور کوئی ایک سال ایسا نہیں گزرا جب مسلمانوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالی ہو۔ اس لیے ایک ایسا رکن ہے جو انتہائی اہم ہے، آپ لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے،
تو ان کے لیے لازم اور ضروری ہے یہ بات، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی سمجھوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ اور وہیں دوسری طرف اللہ نے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بڑے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، بڑے سخت دھمکی دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اور اس کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس میں سے خرچ نہیں کرتا، تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر یہ ہوگا کہ اس کے تمام مال کو آگ میں تپایا جائے گا اور لوہے کے تختے بنا کر کے اس کے جسم کو اس پر داغا جائے گا، اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، جمع کر کے نہیں رکھنا، خرچ کرنا ہے۔ آپ پہلے پارے کی آیت پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کی جا سکتا، یہ تمام متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کا جو پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ اس کی تیسری آیت میں، دوسری آیت میں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دے دیا، اور اسی طرح آپ پڑھتے جائیے، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، ہر جگہ یہ اسلام نے مزاج بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ اپنے پاس مال کو جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، یہ تو اللہ کے نبی کی بات تھی۔ باقی امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو تمہاری ضرورت کا ہے اتنا روک کر کے رکھو، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو آدمی اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ حشر یہ ہوگا کہ اس کا مال اللہ تعالیٰ ایک اژدہے کی شکل میں بنا دے گا، یعنی ایک گنجا سانپ، اور اس کے ماتھے پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، کالے نقطے، زہر کی وجہ سے اس کے سر پر بال گنے ہوں گے، بال اڑے ہوئے ہوں گے اس سانپ کے، اور 2 سیاہ نقطے اس کے ماتھے پر لگے ہوئے ہوں گے۔ وہ اس کے سینے پر آ کر کے بیٹھ جائے گا، یہ گھبرا جائے گا، وہ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا اور غریبوں پر خرچ نہیں کرتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ نہ نکالنے والے لوگ اس بات پر توجہ دیں۔ دنیا کی تو آدمی کاٹ ہی لیتا ہے جیسے کیسے کر کے، اپنے مال کے چکر میں اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزار لیتا ہے اپنے مال کے ذریعے، لیکن آخرت میں کوئی مال اس کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی سونا چاندی، کوئی زیورت ساتھ نہیں جائے گا۔ وہاں اگر ساتھ جائیں گے تو بتاؤ کیا جائے گا؟ اعمال ساتھ جائیں گے۔ نہ کوئی لے کر کے آیا ہے اور نہ کوئی لے کر کے جائے گا، خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ جائیں گے۔ یہ تو آدمی کا اپنا ہنر ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محنت کے نتیجے میں آدمی کو مال دیتا ہے۔ بڑے بڑے دولت مند، ایسے دولت مند کہ جن کی دولتیں گنی نہیں جاتی تھی، آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ نام اگر ان کا باقی ہے تو صرف اور صرف عبرت کے لیے باقی ہے، اچھائی کے لیے باقی نہیں ہے۔ اور ایسا نام کا باقی رہنا کوئی نام کا باقی رہنا نہیں ہے۔ بھئی فرعون کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں فرعون کو۔ نمرود کو کون نہیں جانتا؟ شداد کو، حامان کو کون نہیں جانتا؟ قارون کو کون نہیں جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، لیکن ان کا نام و نشان اگر باقی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے باقی ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا؟ یہ اکڑ میں تھے، اپنے مال کے چکر میں، اپنی دولت کے چکر میں یہ اکڑ میں تھے، اللہ نے ساری اکڑ نکال دی۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا،
لیکن غریبوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ فرعون کے پاس کتنا خزانہ تھا، لیکن وہ اس خزانے کو، اس مال کو اپنی چاپلوسی کے لیے اور اپنی جو ہے غلامی کے لیے لوگوں سے غلامی کرواتا تھا، اور اس کے نتیجے میں مال خرچ، باقی کسی پر اللہ کی رضا کے لیے یا لوگوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتا تھا۔ خرچ کرنا یہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر آدمی اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو محض اللہ کی رضا کے لیے دسترخوان پر بلاتا ہے اور طرح طرح کے کھانے پکواتا ہے، بریانی بھی لے اور بہترین سا قورمہ بھی لے اور مٹھائی میں شیر بھی لے اور یہ بھی لے اور وہ بھی لے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز پر حساب نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ اس کا خرچ کرنے کا مقصد دکھاوا نہیں ہے، اس کے خرچ کرنے کا مقصد کوئی اور دنیاوی جو ہے منفعت حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خرچ کرو اپنے والوں میں سے اپنے رشتہ داروں پر، خرچ کرو اپنے غریبوں پر، خرچ کرو اپنے پڑوسیوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اتنی تاکید کرتے تھے، آکے اتنی تاکید کرتے تھے کہ پڑوسیوں پر خرچ کرو، ان کا خیال رکھو، کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ کہیں میری وراثت میں پڑوسیوں کو جو ہے حصہ نہ دلوا دے اللہ سے، اتنی تاکید کرتے تھے۔ آج ہم خیال کریں، تصور کریں کہ ہم پڑوسیوں کا کیا اتنا خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا کیا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں پر تو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر اپنے تمام رشتہ داروں کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ اگر دعوت کر رہے ہیں تو جہاں تک آپ کی وسعت ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اور ان کو